ان صورتوں کا شان نزول سمجھ لیجئے۔ مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد وغیرہ کی روایات سے یہ ملتا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں اور خصوصاً علماء کے لیے یہ بہت ضروری علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے بدائع الفوائد۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ انسان کو معوذتین پڑھنے کی سانس لینے، کھانے پینے اور لباس کی ضرورت سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ معوذتین کے سچے وارثوں توحید بیان کرو۔ لوگ تمہیں شکست دینے کے لیے مختلف حربے آزمائیں گے اور ان حربوں میں جادو بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا، اس پہ کفر کے فتوے بھی لگے، اس پہ معاذ اللہ کہنے والوں نے تو نسل کو بھی مشکوک قرار دے دیا کہ جو حضور پہ جادو مانے وہ حلالی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اختلافی مسئلہ بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اختلاف کے اندر بھی آداب ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے، عبارت لکھو وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ الشَّامُ جَمِيعُ الْأَئِمَّةِ۔ شام کے متعلق ایک ذہن ہے، خیال ہے متجددین کا، ایک ہے ائمہ حدیث کا، تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سالانہ دورہ ترجمۃ القرآن و تفسیر القرآن پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت استاذ محترم دامت فیوزہم اطال اللہ بقاءہ علینا بالصحۃ والعافیہ، ان کا انتہائی محنت اور استقلال اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھانا اور آپ طلباء کا پڑھنا باری تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے عقائد، اعمال، نظریات، نشست و برخاست، لیل و نہار اللہ قرآن کے مطابق کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے حضرت والد گرامی نے آخری 2 صورتوں پہ کچھ کہنے کا حکم دیا، میرا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سعادت کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، کوئی اس میں مبالغہ نہیں کہ میں بڑی شرمساری بھی محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت والد گرامی کی مسند اور ان کے درس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ میں اس اہل نہیں، لیکن ان کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے، معوذتین کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے، آپ علماء ہیں سمجھتے ہیں کہ دونوں کس تعویل سے ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال یہ انسانی زندگی میں اور خصوصاً علماء کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے بدائع الفوائد۔
حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ انسان کو معوذتین پڑھنے کی سانس لینے، کھانے پینے اور لباس کی ضرورت سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ معوذتین پڑھتا رہے۔ اس میں حفاظت ہے۔ آپ مضامین سنیں گے انشاءاللہ تو آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ یہ اتنی اہم کیوں ہیں آخری دو صورتیں، ان میں کیا ایسی بات ہے جن کو بہت زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان دو صورتوں کا ربط سن لیجئے۔ پچھلی صورت تھی سورۃ الاخلاص، جس میں اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی۔ آگے فلق اور ناس ہیں، ان کا شان نزول انشاءاللہ آپ ابھی سنیں گے۔ یہ جادو کے متعلق، جادو ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد یہ نازل ہوئیں۔ تو یہ ربط یہ بنے گا کہ میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے سچے وارثوں توحید بیان کرو۔ لوگ تمہیں شکست دینے کے لیے مختلف حربیں آزمائیں گے، اور ان حربوں میں جادو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جادو تک پہ اتر آئیں گے، اور جب وہ تم پر جادو کریں تو پھر تم نے اس کا علاج قرآن کی ان آیات کی صورت میں کرنا ہے۔ یہ اس کا ربط ہوا۔ ان صورتوں کا شان نزول سمجھ لیجئے۔ مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد وغیرہ کی روایات سے یہ ملتا ہے کہ لبید بن الاعصم ایک یہودی تھا۔ یہ لبید بن الاعصم یہودی تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے۔ زاد المسیر کے مصنف جو ہیں، مؤلف، مفسر، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بال ایک یہودی غلام کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ تو یہود نے اس کو آمادہ کیا کہ کنگھی میں جو بال آئیں وہ بال ہمیں دے دو، اور اس کار بد میں سب سے بڑا ہاتھ لبید بن الاعصم یہودی کا تھا۔ بہرحال بیٹیوں کے ذریعے حاصل کیے گئے یا اس غلام کے ذریعے حاصل کیے گئے بال حضور کے حاصل کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان بالوں کو کھجور کی چھال میں ملا کر ایک رسی تیار کی انہوں نے، اور اس کو 11 گرے لگا کر ہر گرہ پر دم کیا، اور زروان نامی ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، دفن کر دیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اس شرارت کا اثر یہ ہوا کہ آپ پریشان رہنے لگے، طبیعت میں انقباض ہونے لگا۔ دنیاوی امور جو حضور کی ذات سے تعلق رکھتے تھے، دینی نہیں، مزید آگے تفصیل آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پریشان رہنے لگے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو آپ نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو آپ کے پاس آئے۔ ایک سر کی جانب بیٹھا، دوسرا قدموں کی جانب بیٹھ گیا۔ دونوں نے آپس میں مکالمہ کیا۔ سر کی طرف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے آ کے کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے، یہ سب خواب میں مکالمہ ہو، دوسرے نے کہا یہ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر اس پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی لبید، دوسرا کہنے لگا لبید بن اعصم یہودی نے کیا ہے۔ اس نے کہا کس چیز سے جادو کیا گیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ بالوں کے ذریعے۔ پھر وہ پہلا پوچھنے لگا بال کہاں ہیں؟ اس نے کہا بیر زروان میں یہ بال ہیں، زروان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ نے مجھے میرے مرض کا سبب بتا دیا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ ہے، اللہ نے مجھے میری بیماری کا سبب بتا دیا۔ یہ جو ان دنوں میری طبیعت پہ بوجھ ہے، پریشانی ہے، اور اس کی کیفیت آپ سنیں گے انشاءاللہ، تو اللہ نے میری پریشانی کا حل مجھے بتا دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم، ان سب کو بھیجا۔ یہ جب وہاں گئے زروان کے کنویں میں، انہوں نے پانی نکالا تو جادو کے اثر کی وجہ سے اس پانی کا رنگ ایسے ہوا تھا جیسے مہندی ملی ہوئی ہو کسی چیز کے اندر، وہ والا میلا گدلا رنگ تھا اس کا۔ پھر انہوں نے دیکھا، پتھر اٹھایا تو نیچے وہ بال موجود تھے۔
اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 2 صورتیں نازل کیں. 11 آیات ہیں نا دونوں صورتوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوں یہ صورتیں پڑھتے تھے ہر آیت پہ ایک گرہ خود بخود کھلتی چلی گئی، اور جب 11 آیتیں مکمل ہوئی تو 11 گرہیں بھی کھل گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل حشاش ہو گئی. آپ خوش باش ہو گئے، طبیعت کا بوجھ اور پریشانی ختم ہو گئی. جمہور مفسرین نے یہی شان نزول لکھا ہے ان 2 صورتوں کا. بات سمجھ آئی جی؟ میں شان نزول پہ آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں. اب یہاں 1-2 باتیں سمجھنی ہیں، بالکل مثبت ذہن رکھ کے سننا. ممکن آپ میں کوئی اور ذہن کا طالب علم میرا عزیز بھی بیٹھا ہو، بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا. اس پہ کفر کے فتوے بھی لگے، اس پہ معاذ اللہ کہنے والوں نے تو نسل کو بھی مشکوک قرار دے دیا کہ جو حضور پہ جادو مانے وہ حلالی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ اختلافی مسئلہ بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. اختلاف کے اندر بھی آداب ہوتے ہیں، آداب الخلاف، آداب الاختلاف ہمیں پڑھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے. اختلاف رائے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے. بہرحال اس میں بہت کچھ کہا گیا، آپ بڑی توجہ سے بات سمجھیے. جادو جس انسان پہ کیا جائے اس پہ 2 قسم کا اثر ہو سکتا ہے. ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانیت پہ اثر ہو جائے، روحانیت، روحانی دینی معاملات گڑبڑ ہونے لگیں، اس کا دماغ ایسا پھر جائے کہ اس کو عبادت کی فکر نہیں، نماز بھولنے لگے، جی اللہ کی عبادت میں فرق آ جائے. یہ ہوتا ہے روحانیت پہ اثر. اور دوسری قسم ہوتی ہے جادو کی، جو اثر جادو کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعضائے جسم پہ اثر ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پہ، اعضاء پہ اثر ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری قسم کا اثر ہوا تھا. یہ آپ کے اعضائے جسم، دل جسم کا حصہ ہے یا نہیں جی، دماغ جسم کا حصہ ہے یا نہیں، ان اعضاء پہ اثر ہوا تھا. عصمت نبوت کے منافی جو جادو ہوا کرتا ہے وہ پہلی قسم کا ہے، جو کس پہ ہو جائے؟ روحانیت پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت پہ اثر نہیں ہوا تھا، اعضائے جسم پہ اثر ہوا تھا. اور جو پہلا قسم کا میں نے اثر بتایا روحانیت، یہ مشن نبوت کی تکمیل میں رکاوٹ بن سکتا ہے کہ نبی ہی نعوذ باللہ وہ بہک جائے. نبی جو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہو، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہو، وہی عبادتوں میں فرق لگائے تو عصمت نبوت پہ بھی فرق آئے گا اور یہ مشن نبوت کی تکمیل بھی نہیں ہو سکے گی. لیکن جو دوسری قسم ہے یہ عصمت نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے. جس طرح بخار بیماری ہے، نزلہ بیماری ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک بیماری تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان کے تھی، آزمائش تھی، رفع درجات کا سبب تھی. بخاری شریف کی مختلف احادیث کو آپ پڑھیں نا، یہی مضمون ملے گا کہ اعضائے جسم پہ اثر ہوا تھا. اب وہ ذرا عبارتیں سن بھی لیں، لکھ بھی لیں. بخاری شریف کے اندر عبارت ہے کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ. حضور کو یہ خیال ہوتا کہ میں نے ایک کام کر لیا ہے، یعنی وہ کام جو آپ کی ذات سے منسوب تھے، جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. آپ یہ سمجھتے تھے میں نے کر لیا ہے، جادو کا اثر، لیکن ولم یصنعہ حضور نے کیا نہیں ہوتا تھا. اسی طرح یخیل الیہ انہ یاتی اہلہ ولا یاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کے پاس تشریف لے جاتے تھے خیریت پوچھنے کے لیے، ضرورت کی چیز پوچھنے کے لیے، تو آپ سمجھتے تھے میں فلاں گھر میں چکر لگا آیا ہوں، حالانکہ آپ اس دن گئے نہیں. یہ کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ اعضاء پر. یخیل الیہ انہ فعل الشیء وما فعلہ، یہ حدیث کے لفظ ہیں. آپ سمجھتے میں نے ایک کام کر لیا ہے لیکن وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. نصیب الرحمن جاگ کے بیٹھو بھائی. تو بھائی یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا، کہ آپ کے اعضاء پہ اثر ہوا تھا، خیالات پہ اثر ہوا تھا. مشن نبوت پہ یہ اثر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا.
اور یہی انداز تو قرآن نے بھی اپنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ یخیل الیہ، یخیل الیہ. جو الفاظ بخاری میں ہیں وہی الفاظ قرآن میں ہیں، یخیل. سمجھ آئی کہ نہیں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ کو ہم معصوم نہیں سمجھتے، یہ بات سمجھ لو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ منکرین حدیث اور متجددین امام بخاری کو حقیر سمجھیں اور ہم خاموش رہے. کوئی امام بخاری کوئی عام شخصیت نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو جو اتنی مقبولیت دی، ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں، ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ علم کے ایسے سمندر تھے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امام بخاری ایک اچھے مسلمان تھے، قرآن و سنت کے خادم تھے، بڑے بڑے اساتذہ کے شاگرد تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو بخاری نے وہی الفاظ نقل کیے جو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے متعلق یخیل آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پہ اس قسم کا اثر ہوا کہ میں نے ایک کام کیا ہوا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوا ہوتا تھا. تو یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ہوا اور اسی کے ہم قائل ہیں. پھر ایک بات اور سمجھیے، جو منکرین جادو ہیں وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، بڑی جرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس آیت کو قائلین جادو کے اوپر وہ فٹ کرتے ہیں، قائلین جادو کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں. قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اس آیت کو بڑا جناب وہ ہمارے خلاف جو ہے نا، اشاعت والوں کے خلاف اور جو بھی قائلین جادو ہیں ان کے خلاف اس کو پیش کرتے. قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. میں نے ایک بالکل سفید ان پڑھ آدمی کے موبائل کا جو واٹس ایپ پہ اباؤٹ ہوتا ہے نا، جس پہ کوئی شعر لکھا ہوتا ہے، کوئی جملہ لکھا ہو، اس پہ یہ آیت دیکھی، قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. بات کہاں کی تھی، کہاں جا کے لگا دی، اور اس کو موحد علماء پہ ہمارے دوست لگاتے ہیں، منکرین جادو، اور ان میں کئی منکرین حدیث بھی اب شامل ہو چکے ہیں. اس آیت کے متعلق کچھ بات سمجھ لو. کہتے ہیں جی کافروں نے کہا تھا کہ تم کس کی تابعداری کر رہے ہو؟ رجلاً مسحورا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر مانے وہ بھی کن کا ہم نوا ہو گیا؟ ظالمون کا نا. ظالموں نے کہا تھا ان تتبعون الا رجلا. اب یہ آیت ہم پہ فٹ کی جاتی ہے، ہمیں اس کا مصداق قرار دیا جاتا ہے، اور اسی آیت کی بدولت ہم پہ طرح طرح کے فتوے لگتے ہیں، ہمارے بائیکاٹ کے وعدے لیے جاتے ہیں. اب سمجھو اس آیت کو. کفار نے یہ جو کہا تھا نا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ جو قائلین جادو ہیں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ حضور پہ ایک آزمائش آئی تھی، یہ اور کفار کی بات ایک، دونوں کی نیت بھی. کفار نے یہ لفظ جو بولے تھے کہ حضور کو مسحور ہیں، وہ انہوں نے توہین کی نیت سے بولے تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مسلمان حضور کی توہین کر سکتا ہے؟ یا حضور کی توہین کر کے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو کفار نے یہ لفظ کس لیے بولے تھے؟ توہین کے لیے. ہم توہین کے لیے، نصیب الرحمان بہت اہم سبق ہے. اگر آپ کو بہت نیند ہے تو وضو کر رہا ہو، اس طرح نہ بیٹھو سبق میں. آپ بیٹھ بھی بالکل میرے سامنے گئے ہو، اس طرح نہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے، بیدار ہو کے بیٹھو. دوسری بات یہ سمجھو بڑی توجہ سے، کفار نے حضور کو دائمی مسحور سمجھا تھا. وہ کہتے تھے یہ ہمیشہ مسحور ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وقتی اثر ہوا تھا. صورتیں نازل ہونے سے پہلے اثر ہوا، صورتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اثر کو کیا کر دیا؟ رفع کر دیا، دفع کر دیا، ختم ہو گیا. تو آیت کا مطلب سمجھو، ہماری اور کفار کی بات ایک ہوئی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دائمی مسحور. ہم کہتے ہیں وقتی اثر ہوا تھا. ایک تیسری بات بھی سمجھو، کفار نے جو کہا تھا نا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ مسحور کس بنیاد پہ کہا تھا؟ یہ بنیاد سمجھو. وہ کہتے تھے کہ اس پر جادو ہوا، جادو کے اثر کی وجہ سے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ورنہ یہ نبی. کفار یہ کہتے تھے ان پہ کیا ہوا ہے؟ جادو.
جادو کی وجہ سے ان کے دماغ پہ اثر ہوا ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ ہم یہ کہتے ہیں؟ ہاں. تو کتنا فرق ہوا. ہمارے موقف کو تو سمجھا جائے. کفار نے دائمی مسحور سمجھا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وقتی اثر تھا جو بعد میں ختم ہو گیا. جیسے اور کفار نے یہ نبیوں کو کہا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا نا، انما انت من المسحرین، تجھ پہ جادو کیا گیا ہے اور جادو کی وجہ سے تیرے دماغ پہ اثر ہوا ہے نعوذ باللہ، اور تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ہمارے سامنے. تو کفار نے حضور کو جو جادو مسحور کہا وہ اس پیرائے میں کہا، اس ضمن میں کہا کہ جادو کے اثر کی وجہ سے بہک کے انہوں نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا. ہم اس طرح نہیں کہتے. دوسری بات، ہم یہ جو جادو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اثر بھی ہوا آپ کے اعضاء پر، یہ کہاں کا واقعہ مانتے ہیں ہم؟ مدینہ منورہ میں. کہاں؟ مدینہ منورہ میں، ہجرت کے بعد. جبکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا تھا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ہجرت سے پہلے کہا تھا. ہم کون سا زمانہ مانتے ہیں ہجرت کے؟ وہ کہتے ہیں ہجرت سے پہلے والا. تو پھر کفار والی اس بات کا ہمیں ہم نوا بنانا، انصاف سے بتاؤ ظلم اور زیادتی ہے یا نہیں؟ اور بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اپنا موقف سمجھو، اپنے اعتماد رکھو، کسی نام نہاد کے علم سے نہیں گھبرانا. ہم نے جو ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ نے ہمیں تحقیقات دے دیے، اس سے بڑھ کے کوئی تحقیق نہیں ہے جس کو ہم قبول کریں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیاری بات لکھی ہے، بہت خوبصورت بات اپنے رسائل نیلوی میں. میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا، رسائل نیلوی خریدو. اور ہم بعض اوقات فالتو چیزوں پر، فضول چیزوں پر پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو اس پہ بھی خرچ کیا کرو کتب پر. حضرت نے اپنے رسائل نیلوی کی غالباً کوئی تیسری چوتھی جلد ہوگی، غالباً میرے ذہن میں جلد نہیں ہے اس وقت. اس میں ایک رسالہ ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ یہ رسالہ عنوان ہے یہ. تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی. حضرت نے کہا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا، جادو کا جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، یہ حضور کی صداقت کی دلیل ہے. کیونکہ جادوگر پہ جادو، وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، ساحر کذاب کہا نہیں، کہا قرآن میں ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جادوگر ہے. تو جو جادوگر ہو مولانا علی، اس پہ جادو اثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتی طور پہ جادو کا کچھ اثر آیا، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ میرا پیغمبر ساحر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت نیلوی شاہ صاحب کا یہ ذوق مجھے بہت پسند آیا. اب ایک بات اور بھی سمجھ لو، یہ جو جادو ہے اس کے حوالے سے 3 گروہ ہیں. کتنے گروہ ہیں؟ پہلا گروہ جو سرے سے جادو کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں جادو نام کی کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں. یہ گروہ کافر ہے، کیونکہ جادو کا ثبوت اور وجود قرآن سے ثابت ہے. تو قرآن کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. لہٰذا جو یہ کہے کہ جادو کا وجود ہی نہیں، اس نے قرآن کی ایک حقیقت کا انکار کیا. لہٰذا یہ گروہ تو کیا ہو گیا مولوی عبدالسمیع؟ کافر. دوسرا گروہ وہ ہے، وہ جادو کے وجود کو مانتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے جو اثر کرتی ہے باذن اللہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور پر جادو نہیں ہوا، حضور پر جادو. ان کا حکم یہ بدعتی ہے. مسلم کے حاشیہ میں ہے انکر المبتدعات. انکر یہ کون ہیں؟ بولو سارے. بدعتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضور وجود تو ہے لیکن حضور پہ جادو اتنی روایات میں موجود ہے. میں آگے انشاءاللہ روایات پہ بحث کروں گا. بہرحال تو یہ کون ہوئے؟ دوسرا گروہ بدعتی ہے. اور تیسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں جادو بھی ہے، جادو کے وجود کو مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ہونا بھی لیکن اثر نہیں مانتے. کہتے ہیں جادو ہوا، وجود بھی ہے، حضور پہ جادو بھی ہوا، لیکن جادو کا اثر، یہ بے وقوف ہے. یہ کون ہے؟ پہلا گروہ کافر، دوسرا بدعتی، اور تیسرا بے وقوف. بے وقوف کیوں ہے؟ کہ جن روایتوں سے وہ جادو ہونا مانتے ہیں انہی روایتوں کے اندر اثر بھی تو موجود ہے نا.
تو ایک چیز نظر آئی دوسری چیز نظر نہیں آئی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہاں خود ہی سے مفروضے قائم کر لیے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، بے وقوف لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم مالٹے کا باغ لگاتے ہیں، مالٹے کا باغ. تو ایک کہنے لگا بھئی یار وہ ہمارے محلے میں جو فلان نشئی رہتا ہے نا، وہ کہیں ہمارے مالٹے کے باغ کو نقصان نہ پہنچا دے. دوسرا کہنے لگا اگر وہ آیا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تیسرا کہتا ہم اس کے والد سے بات کریں گے. اب تھے جو بے وقوف، یہ تیسرے نے جب کہا نا تو چاروں اٹھ کے کہتے ہیں چلو اس کے والد کے پاس چلتے ہیں. اب جا کے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے نا وہ ہم اس کو روکنے آئے ہیں. بھئی کیوں روکنے آئے ہیں؟ جی وہ ہمارے مالٹے نہ توڑ لے. انہوں نے کہا باغ کدھر ہے جس پہ تمہیں ڈر ہے کہ اس کے مالٹے نہ تمہارا بیٹا توڑ دے؟ وہ باغ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی ہم نے لگانا ہے. تو باپ کہنے لگا بھئی جب لگا لو گے نا پھر مجھے بتانا، پھر میں خود حفاظت بھی کر لوں گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں. تو خیر، تو یہ بے وقوف ہیں جن روایات میں موجود ہے کہ جادو ہوا، انہی میں اثر بھی تو موجود ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتی اثر ہوا. نیلوی شاہ صاحب والی اس بات کو آپ دماغ میں جگہ دیں نا، بڑے اشکالات حل ہوں گے کہ حضور پہ جادو کا اثر ہو جانا یہ حضور کی صداقت کی. بھئی کافروں نے حملہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مانتے ہو؟ گستاخی ہو گئی ہے حضور کی، آزمائش تھی. حضور کو بخار ہوا، فرمایا جتنا تم میں سے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے پہ بخار ہوتا ہے. اس کو ماننا گستاخی ہے؟ بیماری ہے نا بھائی. اسی طرح یہ بھی ایک بیماری تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، بعد میں کیا ہو گیا. تو بھائی یہ تین. اب بھائی ایک بات اور سمجھو، کچھ اشکالات کرتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں جی معوذتین یہ مکی صورتیں ہیں، معوذتین مکی صورتیں ہیں، جبکہ جادو والی جو روایات ہیں یہ ساری کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا یہ مدینہ سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ دو صورتیں کہاں نازل ہوئیں؟ وہ یہ اشکال کرتے ہیں. لہٰذا یہ تو شان نزول اور نزول کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی. لہٰذا تمہارا یہ جادو والی روایات بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں. اب سمجھو اس بات کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سورت یا ایک آیت ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہو سکتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ قرآن پاک مجھے دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ اس اشکال کو پیش کر کے یہ منوانا چاہیں کہ جناب یہ اس لیے ہم اس روایات کو نہیں مانتے کہ وہ مکی ہیں اور یہ مدنی واقعہ ہے، تو یہ ٹھیک نہیں بات، کیونکہ ایک آیت ایک سورت ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے اگر آپ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ جناب والا ایک آیت ایک سورت جب نازل ہو گئی اور شان نزول اور جگہ کا ہے اور صورتیں اور جگہ پہ نازل ہوئیں، تو یہ جو وضو والی آیت ہے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ سورہ مائدہ ہے. اور سورہ مائدہ مکی ہے مدنی ہے؟ مدنی. سورہ مائدہ. اور نماز کہاں فرض ہوئی تھی؟ مکہ میں. تو نماز فرض ہوئی ہے مکہ میں، اور آیت جو وضو والی ہے وہ کہاں ہے؟ مدینہ میں. تو یہ تقدیم و تاخیر چلتی ہے. اب یہ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، حجیت حدیث پہ گفتگو کے دوران ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ جو وضو نازل ہوا مدینہ منورہ میں، نماز تھی مکہ مکرمہ میں، تو نعوذ باللہ کیا وہاں بغیر وضو کے نمازیں پڑھی گئی تھیں؟ تو یہ سنت سے ثابت تھا وضو. پہلے سنت پہ عمل کرتے ہوئے وضو کر کے نماز پڑھتے رہے، بعد میں قرآن میں بھی آ گیا. یہ حجیت حدیث کا دلیل. خیر میں ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ جو تقدیم و تاخیر ہے اس کو دلیل بنا کے ہمارے دوست اگر اس کا انکار کریں تو یہ انکار کوئی ہضم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا الم تر آیات انزلت هذه اللیلہ لم یرا مثلہن، کہ اے عقبہ بن عامر تو غور و فکر نہیں کرتا کہ
پچھلی رات، یہ جو رات گزری ہے اس کے اندر اللہ نے کچھ آیتیں نازل کی ہیں، ان جیسی عظیم آیتیں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ اب یہ عقبہ بن عامر کو حضور کن آیتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ فلق ناس کے متعلق۔ اور عقبہ بن عامر مسلمان ہوئے تھے ہجرت کے بعد۔ کدھر مسلمان ہوئے تھے؟ یعنی مدینہ منورہ میں۔ تو حضور بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاذہ اللیلہ، اس گزشتہ رات میں میرے اوپر آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ صورتیں مکی نہیں ہیں، مدنی ہے، مدینہ منورہ میں یہ ہوا۔ اور اسی طرح ابن سعد، امام بغوی، امام نصفی، امام بیہقی، علامہ ابن حجر، علامہ عینی، ان سب نے ان صورتوں کو مدنی کہا۔ سفیان ابن عیینہ نے بھی ان کو کیا کہا ہے؟ مدنی کا۔ بلکہ استاذ مولانا مفتی محمد خان جاجروی صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے جو انہوں نے متعدد جگہوں پہ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے قرآن کریم کے نسخوں میں سورہ فلق ناس، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ عام آپ کے جو تفسیر والے قرآن ہے نا، یہ ان پہ مدنی لکھا ہے، لیکن جو سادے قرآن ہے ان میں اکثر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکی۔ تو یہ تاج کمپنی کا جو مالک تھا نا، اس نے یہ کام کیا تھا، وہ تھا مولانا احمد رضا خان کا مرید۔ تو اس نے ان صورتوں کو مکی بنا دیا۔ سب سے پہلے اس نے ان کو کیا لکھا؟ مکی۔ ورنہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا جو قرآن کریم ہے ترجمے والا وغیرہ، ان میں یہ مدنی لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے مکی کیوں؟ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا یہ اثر ان روایات کے مطابق مان لیا جائے نا، تو علم غیب کی نفی ہوتی ہے، اور یہ لوگ علم غیب کے حضور کے لیے قائل تھے، مولانا احمد رضا خان اور ان کے متبعین۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے صورتوں کو کیا لکھوا دیا؟ مکی۔ ورنہ اس سے پہلے مدنی تھی۔ اور آج بھی جو سعودی عرب کے آپ دیکھیں جا کے وہاں جو قرآن کریم وہاں سے چھپے ہوئے، ان سب پہ ان کو کیا لکھا ہوا ہے؟ مدنی لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ اشکال اگر کوئی پیش کرے کہ بھائی یہ صورتیں تو مکی ہیں اور یہ واقعات مدینہ کے ہیں، تو جواب ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا اشکال جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جادو والی روایات جو ابھی آپ نے شان نزول سنا وغیرہ، اس کے اندر، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ہشام۔ کون؟ ہشام۔ تو جناب یہ ہشام جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، یہ آخر میں آ کے مضامین ملا دیتا تھا، حافظہ اس کا کمزور ہو گیا، لہذا ہشام کی روایت کو ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ سنو، بالفرض یہ بات مان لی جائے کہ ہشام ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، آخری عمر میں مضامین کا اختلاط کر بیٹھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد، انہوں نے اپنی مسند احمد میں، مسند احمد بن حنبل میں اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا، اور اس میں ہشام ہے ہی نہیں۔ چلو بھائی، اس کی وجہ سے کام خراب ہوگا، تو یہ روایت بغیر ہشام کے بھی ہمیں ملتی ہے۔ دوسری بات، یہ جو ہشام ہے نا، جمہور محدثین نے ان سے رائے لی ہے، ان سے روایت لی ہے، ابن حجر نے لی ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے، عبارت لکھو، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِشَام جَمِيعُ الْأَئِمَّةِ، وہ فرماتے ہیں ہشام سے تمام ائمہ نے روایت لی ہے، تمام ائمہ حدیث نے ہشام سے روایت لی ہے۔ تو ہشام کے متعلق ایک خیال ہے متجددین کا، سمجھ رہے ہو نا متجددین؟ میں کس کو کہہ رہا ہوں متجددین؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہشام کے متعلق ایک ذہن ہے، خیال ہے متجددین کا، ایک ہے ائمہ حدیث کا۔ تو ہم کس کی بات مانیں گے ان میں سے؟ ائمہ حدیث کی۔ تو ائمہ حدیث نے ہشام سے روایت لی ہے۔ اسی طرح محمد بن سعد نے کہا، کان ثقہ، وہ ثقہ تھے، ثبتاً کثیر الحدیث حجہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے امام تھے حدیث کے۔ اور اسی طرح ابو حاتم نے کہا، ثقہ امام فی الحدیث۔ یہ ساری باتیں آپ کو تہذیب الکمال امام ذہبی کی کتاب سے اور طبقات ابن سعد سے میں نے یہ ساری عبارتیں پڑھی ہیں ہشام کے متعلق۔ تو بھائی ہشام کے متعلق یہ جو کہا نا، یہ والی بات کہ جی وہ مختلط ہو گئے تھے، حدیثوں میں اختلاط کرتے تھے، یہ صرف ایک محقق نے کہا ہے، صرف ایک محقق نے، اور کسی نے نہیں کہا یہ والی بات۔
اور ہشام سے روایت لی ہے سب نے، لہذا جیسے ہشام کی باقی روایتیں درست ہیں تو یہ بھی روایت بھی کیا ہونی چاہیے؟ درست ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھو کہ یہ جو حدیث کا نفس مضمون ہے، یہ جو حدیث ہے جادو والی، یہ نفس مضمون تواتر کی حد تک پہنچا ہوا ہے، نفس مضمون تواتر کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اس موضوع پہ آخری بات سن لو، پانی منگواؤ کہ قرآن کریم میں ہے واللہ یعصمک، اس آیت کو بھی پیش کیا جاتا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا کے بعد دوسری آیت جو متجددین پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ واللہ یعصمک۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھو، واللہ یعصمک من الناس سے مراد قتل ہے، کہ اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہونے سے بچائیں گے۔ اس میں جادو کا ذکر، جادو آزمائش ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں سے، ویسے آپ کو شہادت کا رتبہ ملا ہے، وہ جو زہر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دیا تھا، وہ گوشت کی صورت میں، آپ جب وفات ہوئی ان دنوں میں آپ نے فرمایا کہ میری نس نس کو کاٹ رہا ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور دوسرا، حضور کے نواسوں کو اللہ نے شہادت دے دی، تو اولاد کی نیکیوں میں والدین کا بھی کیا ہوتا ہے؟ تو عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً شہادت مل گئی ہے، ہاں حقیقت میں میدان جہاد میں دشمن کے وار سے شہید ہونا، اس میں دشمن نے خوش ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باوجود حضور کی شدید خواہش کے حضور کو شہید نہیں ہونے دی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو واللہ یعصمک من الناس پڑھ کے اگر کوئی جادو سے حفاظت کی بات کرے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد کس چیز سے حفاظت ہے؟ قتل سے۔ بولو کس سے؟ قتل سے۔ تو یہ چند باتیں بھائی اس حوالہ سے ضروری تھیں، جو فلک ناس پہ جن کی مباحث ضروری ہیں۔ اب مختصر سا ترجمہ و تفسیر سمجھو، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق نزولاً 20 نمبر پہ ہے، سورۃ الفیل کے بعد نازل ہوئی۔ قل فرما دیجئے، قرآن کریم میں 332 آیات کے شروع میں قل کا لفظ آیا ہے جی، 300 اور 5 سورتوں کا آغاز قل سے ہوا ہے، سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، 5 سورتیں اور 332 آیات ہیں جن کے شروع میں قل کا لفظ آیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں نے ربط پہلے سنا دیا آپ کو کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو دشمن بہت سارے حربوں کے ساتھ ساتھ جادو بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے اپنی حفاظت کا اہتمام ان صورتوں کے ذریعے کرنا ہے۔ اعوذ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، برب الفلق۔ جہاں پہ استعاذہ ہو وہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے مستعیذ، پناہ مانگنے والا، دوسرا مستعاذ بھی، جس کی پناہ پکڑی جائے، اور تیسرا مستعاذ منہ، جس بری چیز سے پناہ مانگی جائے۔ تو قل اعوذ پہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، فرما دیجئے میں پناہ میں مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ الفلق کے کچھ معنی ہیں بھائی، توجہ سے سمجھنا۔ نمبر 1، فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیر کر اس کے اندر سے کوئی چیز نکالنا، فالق الاصباح قرآن کریم میں آیا، صبح کو نکالنا وغیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فلق سجن فی جہنم، یہ جہنم کا ایک جیل ہے، سجن قید خانہ ہے جو جہنم کے اندر ہے، اور اس کو فلق کہا گیا، اور رب الفلق کہا گیا کہ اس جہنم کے اندر جو جیل موجود ہے، قید خانہ، میں اس کے رب کی کس میں آتا ہوں؟ پناہ میں آتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت فی جہنم، فلق یہ جہنم کے اندر ایک گھر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا شجرۃ فی النار، سعید ابن مسیب نے کہا جب فی النار، یہ آگ کے اندر، جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جس کو فلق کہا گیا۔ بہرحال یہ سارے معانی ہیں۔
تو قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق، اور رب الفلق کے میں نے معنی بتا دیے۔ عام سادہ معنی جو ابتداً ہم کریں گے وہ یہی ہے، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، مخلوق کی شر سے۔ بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک من شر ما خلق یہ ما مصدریہ ہے، تقدیر عبارت ہوگی من شر خلقہ، من شر، شر کے پیدا کرنے سے۔ کسی بھی چیز کا شر ہو، حیوان مکلف ہو اور غیر مکلف ہو، سانپ کا ڈسنا، بچھو کا ڈسنا، کسی جانور کا کاٹنا، یہ ساری کائنات کی شریں اس کے اندر آ گئی کہ یا اللہ من شر ما خلق، کائنات میں جتنی نقصان دینے والی چیزیں ہیں میں ان سب سے کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ اسی لیے صاحب قرطبی نے لکھا من شر کل ذی شر خلقہ اللہ تعالی، لکھ لو عبارت، من شر کل ذی شر خلقہ اللہ تعالی، ہر وہ شر جس کو اللہ نے پیدا کیا اس سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی شر سے جب وہ رات چھا جاتی ہے، رات کی شر سے جب وہ رات۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب من شر ما خلق کہا تھا مولوی زبیر صاحب تو رات کی شر بھی اس میں آ گئی تھی کہ نہیں؟ ومن شر النفاسات بھی اس میں، ومن شر حاسد بھی، تو پھر ان کا علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد از تعمیم، تخصیص، ہاں، کیونکہ یہ جو آگے تین چیزیں ہیں نا جن کا ذکر ہے، من شر ما خلق کے بعد من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاسات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، ان کا شر بہت اہم بھی ہے، بہت نقصان دہ بھی ہے، اس سے پناہ مانگنا ضروری بھی ہے، اس لیے تعمیم کے بعد تخصیص بھی کر دی کہ تین یہ جو شر والی چیزیں ہیں۔ من شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس سے کیوں پناہ مانگی؟ کیونکہ رات میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا تو اس میں شر کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، چوری، ڈکیتی، بدکاری، شراب نوشی، جوا، یہ اکثر کام رات کو کیے جاتے ہیں، تو رات کی شر سے اس لیے پناہ مانگی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کے متعلق نا مختلف آپ نے احکام دیے، احادیث میں موجود ہے، مثلا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السیر فی اول اللیل، رات کو اکیلے چلنے سے آپ نے منع فرمایا، رات کو برتن ڈھانپنے کا حکم دیا، اس طرح دروازے بند کرنے کا حکم دیا، آگ بجھانے کا حکم دیا، بچوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ من شر غاسق اذا وقب، رات کا شر بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا معنی من شر غاسق کا یہ ہے کہ غاسق سے مراد ہے چاند، غاسب سے مراد ہے، اور اذا وقب سے مراد ہے گرن لگ جانا، چاند کو، اس پہ دلیل موجود ہے۔ ایک دفعہ چاند کو گرن لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا تعوذی باللہ من شر ھذا فإنہ الغاسق اذا وقب، اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگ لے، یہی ہے وہ جس کو قرآن نے کہا من شر غاسق اذا وقب۔ تو خیر آگے کیا ہے جی؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کس سے؟ من شر النفاسات، گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کی شر سے۔ اب یہ نفاسات یہ کون سا صیغہ ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث۔ تو جادو کائنات میں صرف مؤنثیں کرتی ہیں، مذکر نہیں کرتے، تو پھر مولانا علی نفاسات مؤنث کیوں ہے؟ یہ سمجھو اس بات کو۔ حضرت الوانی کا یہ ذوق ہے کہ چونکہ شان نزول میں عورتوں کا ذکر آیا نا کہ لبید بن آسم یہودی کی بیٹیوں نے کیا تھا، ان کی نسبت سے ان کو کیا کہا گیا؟ النفاسات۔ تو چونکہ اس واقعہ میں وہ سبب بنی تھی اور وہ کیا تھی؟ لڑکے یا لڑکیاں، اس لیے نفاسات مؤنث کا صیغہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور ذوق بھی ہیں، سن لو۔ نفاسات بمعنی انفس کے ہے، نفاسات بمعنی نفوس خبیثہ، جادو اچھا بندہ کرے گا برا بندہ کرے گا؟
تو نفوس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا، اور عرب کی لغت میں نفس یہ عام ہے، مذکر کو بھی شامل ہوتا ہے، مؤنث کو بھی شامل ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو نفاسات سے مراد نفوس خبیثہ ہیں. ایک اس پہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ نفاسات سے مراد ہے جادو کرنے والی جماعتیں، جو پوری پوری جماعتیں حملہ آور ہوتی ہیں. تو جماعتیں، چونکہ یہ جماعت اور جماعتیں یہ مؤنث ہیں، اس اعتبار سے نفاسات مذکر نہیں لائے، کیا لائے ہیں؟ مؤنث لائے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مکر و فریب کرنے والی عورتیں مراد ہیں. بہرحال وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے. نفاسات یہ نفس سے ہے. نفس کہتے ہیں پھونک مارنا. اگر آپ پھونک ماریں اور اس کے اندر تھوک منہ سے نکل آئے اس کو کہتے ہیں تفل، اور اگر صرف آپ پھونک ماریں تھوک نہ نکلے اس کو کہتے ہیں نفس. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. اور العقد جو کہا نا وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ وہ بال یا وہ رسی مراد ہے جس پر پڑھ کر گرہ لگائی جاتی ہے. اور اسی لیے جادوگر کا ایک نام عربی میں موقد بھی ہے، کیونکہ جادوگر اس میں کیا کرتا ہے؟ جادو میں گرے لگاتا ہے. تو فی العقد وہ گرہ لگا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور چوتھی کون سی چیز پناہ مانگی گئی؟ حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کو سب سے آخر میں رکھے مولانا، جلدی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں ہے، کچھ دیر اگر نماز ہم مؤخر کر کے پڑھ لیں گے تو بڑا اہم کام ہے. توجہ سے اطمینان سے بیٹھو، ائمہ بھی اور غیر ائمہ بھی. حسد کو سب سے آخر میں رکھا ہے بھائی. یہ اشارہ ہے، غالباً امام رازی رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے مفسرین نے بھی، کہ چونکہ ان ساری چیزوں سے بڑا شر جو ہے وہ حسد ہے، اس لیے حسد کو سب سے مؤخر رکھا ہے. بڑی چیز ہے شر کے اعتبار سے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہود نے یہ جو جادو کیا تھا یہ بھی حضور کے ساتھ حسد کی وجہ سے کیا تھا. ان کو حضور سے حسد نسبی تھا، نسب حضور کا اعلیٰ ہے، حضرت اسماعیل سے ملتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے حسد کی بنا پہ جادو کر دیا. تو فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جادوگر کی حاسد کی شر سے اذا حسد، جب وہ کیا کرے. اچھا بھائی، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یہ اس کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اختیار کے بھی کسی سے حسد ہو جاتا ہے. دل میں شیطان کے اثرات کی وجہ سے انسان بغیر اختیار کے بھی کسی سے کیا کر بیٹھتا ہے؟ حسد کر بیٹھتا ہے، اور لیکن اگلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس حسد کا اس بندے کو گناہ نہیں ہے جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس لیے اذا حسد، اب تفسیر لکھو جملہ یہاں پہ، اذا حسد اظہر ما فی نفسہ من الحسد وعمل بمقتضاہ. اذا حسد کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دے اور اس کے مقتضا یعنی حسد کی آگ میں جل کے کوئی بری حرکت اگلے کو نقصان پہنچا دے. اس لیے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسد جب حسد کرے تو اس کی شر سے بھی ہم کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں. کتنے بجے اذان ہے؟ ہو گیا ٹائم؟ اذان دو، اذان کے بعد اگلی سورت پڑھ لیتے ہیں. جی بیٹھے رہو سارے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. نزولاً 21 نمبر پہ ہے، سورہ فلق کے بعد نازل ہوئی یہ سورت. اس کا ربط پچھلی سورت سے یہ ہے کہ پچھلی سورت میں شرور کا ذکر تھا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، شر کا لفظ آیا. اور اب اس سورت میں مبدأ الشرور کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس. پچھلی سورت میں شرور کا ذکر ہے اور یہاں پہ مبدأ الشرور کا ذکر ہے. قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کے. برب الناس، یہاں پہ ایک بات سمجھ لو، یہیں پہ سمجھ لو، آگے پھر جب جہاں پہنچیں گے الناس پہ تو آپ نے اس بات کو ذہن میں دہرا لینا ہے. اس صورت میں الناس 5 مرتبہ آیا، الناس، اور یہاں ہر الناس سے مراد علیحدہ قسم کی ایک جماعت اور لوگ ہوں گے. چنانچہ سمجھ لو برب الناس، یہاں الناس سے مراد ہیں بچے. کون؟ کیوں؟ اس لیے کہ
رب کا لفظ قرینہ ہے، کیونکہ تربیت کی زیادہ ضرورت کس کو ہوتی ہے، لہٰذا اعوذ برب الناس، یہاں الناس، پہلے الناس سے مراد کیا ہوگا، بچے۔ ملک الناس، یہاں الناس سے مراد ہوں گے جوان، کیونکہ بادشاہت جوانوں میں ہوتی ہے۔ یہ تو پاکستان کی بد نصیبی ہے نا کہ جو جتنا بوڑھا ہے اتنا بڑا سیاستدان ہے، ورنہ دوسرے ممالک میں جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں سائیڈ پہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی آرام کی زندگی گزارتے ہیں، یہاں مرتے دم تک یہ ظالم بدبخت یہ جان نہیں چھوڑتے سیٹ کی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ الہ الناس، اس تیسرے الناس سے مراد ہے مولانا بوڑھے، کیونکہ الہ کا لفظ قرینہ ہے کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ عبادت میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے جی الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں الناس، اچھے لوگوں کے سینوں میں، یہاں الناس سے مراد صالحین ہو گئے، اور من الجنت والناس، اس الناس سے مراد بدمعاش قسم کے لوگ ہو گئے۔ تو سورت میں 5 مرتبہ الناس آیا ہے، اور پانچوں کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، علیحدہ ہے۔ پہلا بچے، دوسرا جوان، تیسرا بوڑھے، چوتھا نیک، اور پانچواں بدمعاش اور گناہگار۔ پھر یہ جو کہا نا رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں یعنی انسانوں کا رب ہے، یہ اضافت تکریمی ہے، ورنہ اللہ رب تو ساری کائنات کا ہے، گدوں کا بھی رب ہے، کتوں کا بھی رب ہے، ہر ایک کو کا رب اللہ ہے، لیکن یہ اضافت انسان کو عزت مل رہی ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا۔ یہ ملک الناس گویا کہ رب الناس کی علت ہے، وہ لوگوں کا تربیت کیوں کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا مالک بھی وہی ہے۔ برب الناس اس کی گویا کہ دلیل ہے، اس کی گویا کہ علت ہے، اللہ لوگوں کی تربیت کیوں کر رہے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہیں نہیں، ملک الناس، کیونکہ لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی کون ہے۔ اچھا، پھر ایک لفظ ہے مالک اور ایک ہے ملک۔ اکثر مفسرین جمہور یہ کہتے ہیں کہ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں، لیکن میرے محبوب عالم علامہ ابن قیم نے اس میں فرق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملک کہتے ہیں قول اور امر کے ذریعے تصرف کرنے والا، ملک قول اور عمل کے ذریعے متصرف کو کہتے ہیں، اور مالک فعل کے ذریعے، قول اور امر حکم دینا، قول اور امر کے ذریعے متصرف کو ملک، اور اللہ کو جو قرآن نے مالک کہا، مالک یوم الدین، تو وہ کس نسبت سے کہا، عمل اور فعل کے ذریعے لوگوں کا مالک اور متصرف، دونوں کا فرق سمجھ آ گیا۔ اور اس پہ پھر ایک بحث یہ بھی مفسرین نے کی ہے کہ ملک یہ زیادہ فصیح اور بلیغ لفظ ہے یا مالک، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، میں نے اشارہ کر دیا کہ دونوں کا فرق ذہن میں رکھنا، اللہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ قرآن نے کہا نا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہیں، تو اللہ باقی دنوں کے مالک نہیں ہے بھائی، تو پھر مالک یوم الدین کیوں کہا؟ اس لیے کہ باقی دنوں میں علامہ عثمانی رحمہ اللہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ جواب دیا کہ باقی دنوں میں اللہ کے ساتھ مجازی طور پہ دوسرے بادشاہ بھی ہیں نا، پاکستان کا کوئی ہے، ہندوستان کا کوئی ہے، امریکہ کا کوئی ہے، لیکن قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا کہ اس دن کوئی مجازی بادشاہ نہیں ہوگا، حقیقی بادشاہ ہوگا، اور وہ اکیلا کون ہے۔ دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ ساری کائنات کے مالک ہے، لیکن ساری کائنات نے آنے واحد میں مل کر اللہ کا ملک کبھی اکٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ کی بادشاہت دیکھی، ہم اس وقت تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، تو یہ تفریق ہو گئی، کسی نے کس زمانے میں اللہ کی بادشاہت دیکھی، کسی نے لیکن قیامت کے دن ساری انسانیت الف سے لے کر یہ تک مل کے اللہ کی بادشاہت کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے نسبت کی مالکی یوم الدین۔ خیر یہ تو ایک بات ضمناً آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ تو ملک الناس، اللہ مالک ہیں لوگوں کے، الہ الناس، اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہیں لوگوں کے، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی جو لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے۔ میں نے اس پہ کئی مرتبہ آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو، لوگوں کو الہ کا معنی سمجھایا کرو۔ الہ کی 2 صفتیں ہیں، الہ کے 2 کمال ہیں، عالم بکل شیء
اور قدیر علی کل شے یہ صرف اللہ ہے، اور جس کے اندر یہ دو صفات ہیں وہی الہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا الہ الہ الناس۔ من شر الوسواس الخناس، کس سے اب پناہ مانگی جی؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے۔ بہت توجہ سے، بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے۔ وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ الخناس پیچھے ہٹ جانے والا۔ اب سمجھو اس بات کو، وسواس یہ کیا بلا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ میں لفظ عجیب بول گیا۔ وسواس شیطان کو کیوں کہا گیا؟ وسواس یہ اسم مصدر ہے، بطور مبالغہ شیطان کے لیے مستعمل ہے، یعنی اتنا وسوسہ ڈالتا ہے، اتنا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کا نام ہی کیا بن گیا ہے؟ وسواس، وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ الصوت الخفی، ایسی آہستہ آواز جس کو محسوس ہی نہ کیا جا سکے، اور جب محسوس نہیں کیا جا سکا تو انسان اس سے بچ بھی نہیں سکتا، تو وسواس سے مراد ہے شیطان۔ الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں دو خانے ہیں، یہ حدیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، تو وہ جیسے فرمایا کہ ہر کے ساتھ دو ہوتے ہیں، ایک نیک ہوتا ہے نیکی پہ ابھارتا ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے جو بدی پہ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان سے اس کا تسلط ختم ہو جاتا ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ دور بھاگتا ہے جب ذکر کرتا ہے۔ الخناس، اس کا معنی ابن کثیر نے یہ کیا، هو الشیطان الموکل بالانسان۔ خناس سے مراد ہے وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، سونپ دیا گیا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو خیر، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس، وہ کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے کہاں؟ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ بھائی سینے کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ وسوسہ تو دل میں ڈالتا ہے، فی قلوب الناس ہونا چاہیے تھا مولانا علی، لیکن یہ کیا ہے؟ فی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دل ہے اس کی مثال ہے محل کی، اور سینے کی مثال ہے چوکھٹ کی، تو وہ چوکھٹ کا ذکر کر دیا کہ اس چوکھٹ میں آ کے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اثر اگرچہ دل میں ہی پہنچتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسرا معنی ایک اس کا مطلب کچھ مفسرین نے لکھا، مجھے بہت پسند آیا، وہ کہتے ہیں ذکر محل کا ہے، فی صدور الناس، کیا ہے؟ ذکر سینے، لیکن مراد اس کے اندر موجود عقائد و اعمال حسنہ ہیں، کہ وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کن چیزوں میں؟ عقائد میں۔ وسوسہ ڈالتا ہے کن چیزوں میں؟ اعمال میں۔ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں۔ کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو تو دل مطمئن ہو جائے گا، ورنہ دل کیا ہوتا ہے؟ ایک مفسر نے الا بذکر اللہ، اس ذکر اللہ کا معنی کیا، سناؤں؟ تھوڑے سست ہو، معنی سناتا ہوں، سبحان اللہ کہو گے؟ بڑا خوبصورت معنی کیا، کہتے ہیں الا بذکر اللہ، اے بتوحید اللہ، کہ اللہ کی توحید کے ساتھ دل مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس۔ یہ یوسوس کا بیان ہے، لکھ لو، بیان ہے یوسوس کا، یوسوس کا بیان ہے۔ یہ دو قسم کے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے۔ جنوں سے تو مراد تو بالکل ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ جو ہے نا من الجنۃ والناس، دو قسم کی، یہ 8ویں پارے میں بھی ہے، شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا یہ بات سمجھو کہ جنوں سے تو واضح ہے، انسان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ دو مطلب ہیں اس کے، یا تو اس سے مراد ہے گمراہ کن تبلیغ کرنا، ایسی باتیں اس پہ عمل کی دعوت دینا، عمل کی طرف لے کے آنا جو گمراہی کی چیزیں ہیں، ان کی طرف دعوت دیتے ہیں
تو اس سے یہ لوگ مراد ہیں جو گمراہ کن شرک و بدعت، رفض، قادیانیت وغیرہ وغیرہ، انکار حدیث، انکار معجزات کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ مراد ہیں الناس سے۔ یا پھر الناس سے مراد ہیں وہ لوگ جو ذو معنیین بات کر کے شک ڈال دیتے ہیں۔ شک، بعض اوقات ہم ذو معنی بات کرتے ہیں اگلے کو شک۔ یہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی، یہ اس نے منافق نے کوئی حق صاف لفظوں میں تو نہیں کہا تھا کہ یوں ان دونوں نے آپس میں نعوذ باللہ یہ گناہ کیا ہے، ذو معنی لفظ بولا، وہاں سے شک پیدا ہوا، وہاں سے تہمت پھیل گئی اور کتنا معاملہ خراب ہوا، اور اماں جان ذہنی طور پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ذہنی طور پہ کتنے پریشان ہوئے تھے۔ تو الناس سے مراد یا تو گمراہ کن تبلیغ کرنے والے، یا پھر الناس سے مراد ہیں ذو معنیین بات کر کے شک ڈالنے والے لوگ۔ اچھا جی، پھر یہ بات بھی سمجھو کہ یہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک ذوق لکھ لو، یہ تقریروں میں آپ کو کام آئے گا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان میں 3 راستوں سے دخل پاتا ہے، 3 راستوں سے شیطان انسان میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہے، اپنے اثر کو۔ ایک ہوتا ہے شہوت، شہوت کے ذریعے انسان کو شیطان اپنے اثر میں لے لیتا ہے، شہوت ایسی لاتا ہے انسان رحمان کو بھول کے شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے غضب، اور تیسرا ہے عقیدہ باطلہ۔ یہ 3 راستے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں 3 مرتبہ کہا رب الناس، یہ علاج بتا دیا شہوت کا، اور غضب کے علاج کے لیے فرمایا ملک الناس، اور عقیدہ باطلہ کے علاج کے لیے فرمایا الہ الناس۔ اور حضرت والد گرامی صبح بھی بیان فرما رہے تھے، تقارب ہے کہ ادھر فرمایا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس کا آپس میں وہ تقارب بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر تھا، ادھر وساوس کا ذکر ہے، اشارہ کر دیا کہ شیطان کے وساوس سے بچو گے تو صراط مستقیم نصیب ہوگی۔ اچھا جی، پھر یہ ہے کہ ادھر فرمایا رب العالمین، ادھر کیا فرمایا؟ ادھر فرمایا مالک یوم الدین، ادھر کیا فرمایا؟ ملک الناس۔ تو یہ تقارب بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی۔ تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مختصر تشریح تھی جو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بات علامہ ابن قیم کی ایک اور بات بھی سمجھو دوسری دونوں صورتوں کے حوالہ سے۔ سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر تھا، رب الفلق، آگے شرور سے پناہ تھی، آگے کوئی دوسری صفت مولی اسجد نہیں آئی۔ اور سورۃ الناس میں اللہ رب العزت کی 5 صفات کا ذکر ہے، وہاں ایک صفت تھی، یہاں 5 صفتیں کیوں آئیں؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جی، تو یہ اس وجہ سے کہ سورۃ الناس میں دینی شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، یوسوس فی صدور الناس، وہاں دنیاوی شر تھی، یہاں دینی شر، تو دینی شر سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے یہاں صفات زیادہ آئی ہیں، اور فلق میں جہاں دنیاوی شر سے پناہ مانگی گئی وہاں زیادہ صفات کا ذکر نہیں آیا۔ اب حضرت والد صاحب کے طریقے کے مطابق ان کی بھی عادت ہے کہ جب پوری تفسیر ہو جائے تو پھر دونوں صورتوں کا سلیس ترجمہ کر دیتے ہیں، سن لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے، فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کی شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد حقیقی ہے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، مفسرین فرماتے ہیں الخناس کیوں کہا؟ یہ اشارہ ہے کہ شیطان تمہارا ضعیف دشمن ہے، تم اللہ کا ایک مرتبہ نام لیتے ہو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، تو شیطان ہمارے مقابلے میں کوئی قوی نہیں ہے، کیا ہے؟ ضعیف اور کمزور ہے، ذرا اللہ کا نام لو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں ایک علاقے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک زمیندار تھا، تو اس کی بھینسیں بیمار پڑی ہوئی تھیں،
تو ایک پیر صاحب کو بلا کے لایا، وہ دم کر رہے ہیں جناب، وہ پانی پھینک رہے ہیں، بھینسیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں پڑھتا تھا، تو کہا بھئی یہ ذرا ان کا کوئی علاج کرو۔ کہتے ہیں میں نے جوتا اتارا، اعوذ باللہ پڑھ کے ہر بھینس کو ایک ایک جوتا مارا، وہ بھینسیں کھڑی ہوتی چلی گئیں۔ تو وہ شیطان کا اثر تھا۔ شیطان کمزور دشمن ہے، یہ بھاگتا ہے جب اللہ کا نام آ جائے۔ تو بہرحال الخناس پیچھے ہٹ جانے والا، الذی یوسوس وہ کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں نے عرض کیا سینوں سے مراد عقائد و نظریات، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اب دعا کا مرحلہ ہے، بڑا اہم موقع ہے۔ ریکارڈنگ بند کر دو بھائی، دعا کی